Assalamu alaikum everyone, this is Osama Rizvi and welcome to another episode of the WTI Talks. آجکل پاکستان کے اندر اسپیسیفکلی جو اکانومی کا تھیم ہے, اکانومی کا ٹاپک ہے, اس سے ریلیٹڈ جو کویشچنز ہیں, کیا ہم ڈیفالٹ کریں گے, ڈالر کی اماؤنٹ کب جا کے رکے گی, آگے کیا بنے گا, بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھیں گی, بجٹ آئے گا, منی بجٹ آئے گا, نہیں آئے گا, یہ سب ڈومیننٹ فیکٹرز ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ. تو انہی کویشچنس کو آنسر کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر قیس اسلم کو. ہی از اے سینئر پروفیسر آف اکنامکس ایٹ UCP بزنس اسکول. اس کے علاوہ ہی ہیز بین دی فارمر چیئرمین آف ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس ایٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی, IBA, کینیڈ کالج اور دیگر یونیورسٹیز میں پڑھا چکے ہیں, اور پاکستان کی تمام جو پبلیکیشنز ہیں میجر اس میں لکھتے بھی ہیں, اور آپ ان کو ٹی وی پہ بھی اکثر دیکھتے ہوں گے. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو سو مچ سر فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم اینڈ بینگ ود اس ٹوڈے. سر پہلا کویشچن جو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے, وہ آئی ایم شیور کہ ہماری آڈینس سب کے ذہن میں وہی کویشچن ہے. پہلے بتائیے سر, کیا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے. ٹیکنالٹی میں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. وہ کہ پیسے نہیں ہیں ایک الگ ایشو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر مل نہیں رہا, 260 پہ بھی نہیں مل رہا. آپ کے ریزروز 5.4 یا 5.5 پہ چلے گئے ہیں, 8 پہ ہوتے تھے. جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اسلامک بانڈز کے ہم نے پیسے دینے تھے, اور وہ شاید فائنانس منسٹر نے کہا کہ ہم نے دے دیے ہیں, اور یورو بانڈز کے ہیں جو 1-2 سال کے بعد دینے ہیں, اس وقت تک پھر مینج کر لیں گے. ورنہ یہ جو آپ کے باقی قرضے ہیں وہ ری شیڈیول ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات جو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کئی سال پہلے ارجنٹینا نے اور اسٹیٹ آف کیلیفورنیا نے ڈیفالٹ کیا تھا. دیٹس اباؤٹ 22 ایئرس. اس کے بعد IMF نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی کسی بھی ممبر کنٹری کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا. رائٹ. صرف اب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ کی ریٹنگ جو ہے B سے C+ ڈال دی اور CCC ڈال دی. وہ یہ تو کہتی ہے کہ مشکل کر دیں گے, انٹرسٹ ریٹس آپ کے لیے زیادہ کر دیں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ پرپیچوٹی بانڈز ہم کہتے ہیں کہ جو کبھی واپس نہیں ہوتے مگر انٹرسٹ دیا جاتا ہے. سو پاکستان ایک کلاسیکل ڈیٹ ٹریپ میں ہے. قرضہ لیتا ہے, قرضے واپس کرتا ہے, اور ہم ایز اے قوم انٹرسٹ. پچھلے سال 40% ہمارا بجٹ انٹرسٹ ریٹس انٹرسٹ اور پرنسپل میں تھا, 42% بجٹ کا. تو اس طرح وہ تو زیادہ ہوتا جائے گا, ٹیکس پیئر بھی پے کرتا جائے گا, مگر ایز اے کنٹری. مگر اس میں ایک اور بات مجھے کہنے کی ہے کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو اس سارے کا ایفیکٹ ہے کہ جو منیمم ویج ہے 25,000, دیٹ مینس 833 روپے روز کے, 2 لیٹر پیٹرول ڈلوائے وہ تو ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. رائٹ. 15 روپے کی روٹی ہے, 10 لوگ گھر میں بیٹھے ہیں, 2-2 4-4 روٹیاں کھاتے ہیں, تو وہ ڈیفالٹ ہے. سو دی انفلیشن ریٹس اور وہ جو ہم چیزیں خرید رہے ہیں ڈالر میں, اس لیے پرائسز ڈالر میں نظر آتی ہیں. ہماری جو سیلریز ہیں وہ روپوں میں ہیں. وہ پرانی ایک میتھمیٹیکل ٹرم ہے کہ ہم میتھمیٹکلی ہماری پیز بڑھتی ہیں, ایرتھمیٹکلی اور وہ جو پرائسز ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں. تو وہ فرق کہیں نہ کہیں آپ کی سیونگز کو ختم کر رہا ہے. آپ نے ڈیٹ واپس کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں جب بجلی کا بل ڈبل ہو جائے اور آپ نے پلان نہ کیا ہو تو وہ ملک میں مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور بٹ ایٹ دا سیم ٹائم عام لوگ ڈیفالٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے قرضے بینکوں سے لیے ہوئے ہیں وہ شاید ڈیفالٹ کر رہے ہیں. ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا. رائٹ. انڈیویجول لیول پہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں, بلکہ کر چکے ہوں گے کافی زیادہ لوگ, آئی ووڈ ٹیک دا لبرٹی ٹو سے, مگر کلیکٹیولی ٹیکنیکلی جو آپ نے کہا نہیں, ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. ہم دیکھیں, ہم پاکستان جو ہے
وہ جیو اسٹریٹجکلی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں اس کے فائدے بھی ہیں اور جہاں اس کے نقصان بھی ہیں. تو جب ابھی امریکن فارن منسٹر نے یہ بیان دیا ہے کہ فار دی گلوبل لیول ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے، بٹ فار ریجنل لیول ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے. رائٹ. چائنیز فارن منسٹر نے بھی کوئی ایک بیان دیا ہے اور اس نے کہا ہے جی کہ پہلے ہم پاکستان کا خیال رکھ رہے تھے، اب امریکہ کا کام ہے اس کا خیال رکھنا. یہ ایک ڈبیٹ بھی رہی ہے امریکہ اور چائنا کی. سو ہم وہ جو راہداری پہ بیٹھے ہیں جس کو آپ سی پیک کہتے ہیں، جی، ہم جو عربین سی پہ بیٹھے ہیں جہاں سے ساری تیل دنیا کا جانا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ، اور ٹھیک ہے نیوکلیر پاور بھی ہیں، ہماری ایک آرمی بھی بڑی ہے، ہماری 5th لارجسٹ پاپولیشن ہے، بہت سارے نیچرل ریسورسز ہیں، تو ہمیں اس لیول پہ کوئی نہیں پہنچائے گا ہمارے اپنے حکمرانوں کے علاوہ کہ ہم کہیں ڈیفالٹ کر جائیں. رائٹ. سر ایک ویسے بھی ہائپوتھیٹیکل سینیریو میں اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کر بھی جاتا ہے جیسے سری لنکا نے کیا، تو یہاں ایک عام پرسیپشن ہے کہ سب کچھ بک جائے گا سب کچھ. تو کین یو جسٹ بریفلی ایکسپلین کہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اگر ڈیفالٹ کر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جن بینکوں نے آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے، دیکھیں یہ ایک لمبی فلسفی آف منی ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز منی، صرف اکاؤنٹنگ سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک کہ میں نے آپ کو ₹1,00,000 دیا، میں نے لکھ دیا اور آپ کو چیک بک دے دی. میں نے اس ₹1,00,000 پہ میرا ایسٹ ہے تو میں نے اس پہ اور قرضہ لے لیا کسی اور بینک سے، اس نے کسی اور. سو ہم ڈیفالٹ کریں گے تو آدھا بینکنگ سسٹم دنیا کا ڈیفالٹ کرے گا. دیٹ از دی ادر ریزن کہ ڈیفالٹ نہیں کرنا. Right. مگر ایک اور بھی اس کا ہے کہ جب ہم ڈیفالٹ کریں گے تو جن نے ہم سے پیسے لینے ہیں وہ ہمارے ایسٹس کو ضبط کریں گے، ہمارے ہوائی جہازوں کو، ہمارے ایمبیسیز کو، ہمارے ہوٹلز کو، اور نواز شریف اور زرداری کے جو پیسے پڑے ہیں دنیا کے بینکوں میں ان کو وہ بھی ضبط ہو جائیں گے. اوکے. جب تک کہ وہ بلک آف وہ پیسہ، یہ آپ کو پتہ ہے بینک کرپسی کا جو اصول ہے جی کہ آپ کے ایسٹس بکتے ہیں اور پھر جو آپ کے ڈیٹرز ہیں ان کو پیسے دے دیے جاتے ہیں. تو ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے ایسٹس جو دنیا میں باہر ہیں وہ لے کے ان کو لیکویڈیٹ کیا جائے گا اور بیچ دیا جائے گا. وہ لوگوں کے ہیں یا گورنمنٹ کے ہیں، وہ اٹ ڈزنٹ میٹر. اوکے رائٹ. سر ایک اور کویشچن کرنٹ افیئرز میں آج کل چل رہا ہے. دوسرا سر ڈالر، مطلب ملک میں ڈالر مل نہیں رہا. 2 ریٹ چل رہے ہیں، ایک 225 227 ہے جو گورنمنٹ کا ہے، دوسرا 260 270 تک گیا ہوا ہے. تو سر ہم کیوں اسمگل کر رہے ہیں افغانستان ڈالرز اگر پاکستان کو چاہیے اور پاکستان میں نہیں ہے؟ دوسرا ہم روک کیوں نہیں رہے اس کو؟ دیکھیں یہ اب انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انٹرنیشنل فائنانس کی فلسفی بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنی. کیا ایران جس پہ امبارگو لگا ہوا ہے دنیا کا، کیا وہ ڈیفالٹ کر گیا؟ نہیں. یا مشکل میں ہے؟ کیا نارتھ کوریا جس سے کوئی ٹریڈ کرنے کو تیار نہیں ہے، پرایا اسٹیٹ ہے، کیا اس کے لوگ جو ہیں بھوکے مر گئے ہیں؟ کیا کیوبا جس کو پچھلے 50 سال سے امریکہ نے اس پہ امبارگو لگایا ہوا ہے، کیا وہ اس کے لوگ رہ نہیں رہے؟ سو سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے امپورٹ سبسٹیوشن کرنی ہے، آپ نے کلوز کر دینا ہے اکانومی کو، یا آپ نے یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے ساتھ رہنا ہے جب پھر آپ کو اتنی ایکسپورٹ کر دینی پڑے گی کہ آپ کو یہ کرائسس نہ آئے. اوکے. کرائسس آپ کے پاس بڑا مزیدار ہے کہ $30 بلین تو پاکستانیوں نے بھیجے پچھلے 1 سال میں. جی ریمیٹنسز میں. جی. اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں اس ملک سے باہر آفیشلی $30 بلین گیا ہے. کیوں جانے دیا ہے؟ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ افغانستان، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کیا دے رہا ہے اس ڈالرز کے بدلے؟ کون سی کرنسی ہے جو افغانستان دے رہا ہے اور آپ کو چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ افغانستان صرف روٹ ہے ہمارے اپر کرپٹ کلاسز کا، کہ وہ اب کیونکہ انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں ہو رہی، انٹرسٹ ریٹ 16% پہ ہیں، انفلیشن 25 سے 29% پہ چلی گئی ہے، تو پروڈکٹیوٹی ہے نہیں، تو وہ اب اپنے اثاثے بیچ کے ڈالر خرید کے افغانستان کے راستے یورپ، آسٹریلیا، امریکہ بھیج رہے ہیں جہاں وہ
اپنی پراپرٹی خرید رہے ہیں اور شاید ان کو نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے. رائٹ. سو اٹ از یہ وہ جس میں پاناما لیک تھے, پنڈورا لیک تھے اینڈ سچ, وہ اس طرح آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ایک خاص کلاس آف پیپل ہے جو یہاں سے پیسے باہر بھیج رہے ہیں. اصل ریٹ 260 ہی ہے. اوکے. وہ تو انٹر بینک ریٹ ہے یا گورنمنٹ جو مرضی کہے, جب آپ کو 260 پہ بھی ڈالر نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور پیسے دینے پڑیں گے ان دی کانٹیکسٹ. مگر ڈالر چاہیے تو آپ کے امپورٹرز کو, بالکل ڈالر چاہیے آپ کی اسٹوڈنٹس کو جو باہر, یا آپ کے ٹورسٹ جو ہیں جنہوں نے جانا ہے ان کو چاہیے, ورنہ اس ملک کے اندر ڈالر کیوں چاہیے؟ بالکل. آپ بجلی اپنے انڈیجنس ریسورسز سے پیدا کر لیں جو 10 قسم کے ہیں, تو آپ کو اس آئل, اس تیل کے اوپر ڈپینڈنس کم ہو جائے گی. بسیں چلا لیں, جو نہیں چلا رہے ہیں, ہم ابھی بھی گاڑیوں پہ چل رہے ہیں پیٹرول سے. آپ جو ہے کوکنگ آئل خود بنانا شروع کر دیں. ایگریکلچر ملک کا بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں, جو نہیں ہے تو آپ جو سیکنڈ لارجسٹ امپورٹ ہے آپ کی کوکنگ آئل کی, وہ کم ہو جائے گی تو ڈالر. ٹھیک ہے, مشینیں آپ نہیں پیدا کر سکتے اس وقت, چلیں وہاں میں را مٹیریلز, کپاس بھی جب آپ وہاں سے منگوا رہے ہیں, اناج بھی باہر سے منگوا رہے ہیں, آلو اور پیاز اور ٹماٹر بھی باہر سے منگوا رہے ہیں, تو 230 ملین کی پاپولیشن جس کی گروتھ ریٹ 2.4% ہے, دیٹ مینس کہ 4 ملین ہر سال بچے اور ایڈ ہو جاتے ہیں, ماؤتھس ایڈ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی نا آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاپولیشن کم کر دیں, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, مگر پروڈکٹیو بنانا اس پاپولیشن کو, ان بچوں کو جو 17 سال سے 18 کو ہو گئے, وہ بھی 4 ملین ہیں ہر سال. ٹھیک ہے, یہ اسٹریٹجی ہے. رائٹ. سو ڈالر کا جو ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب اس ملک کو ہارزونٹلی کلاس سسٹم میں لے کے جائیں تو پاورٹی لائن سے نیچے جو ہیں وہ اباؤٹ 35% ہیں آفیشلی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی آگے 35% جو ہیں وہ غریب ہیں. وہاں کرائسس آیا ہے فلڈز کی وجہ سے. پہلے وہ بناتے تھے اور کھا لیتے تھے, اب وہ بھی ڈوبے ہوئے ہیں. تو وہ ٹوٹل کو 12 ملین لوگ ہیں جن کے لیے آپ کو اناج چاہیے, کھانا چاہیے. اس کے اوپر یہ 70-75% لوگ تو آپ کی پاپولیشن یہ ہے جس کا حال کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے ان کو ماڈرن کیپٹلسٹ ویز آف ڈوئنگ تھنگس میں لانے کی. تو اوپر 25% رہ گئے. اس میں جو اوپر کے 5% ہیں, 1% جو آپ کے ایسٹس کے مالک ہیں, اور باقی 4-5% جو آپ کے پولیٹیکل ایسٹس کے مالک ہیں, یہ 5% پیسہ بنا رہے ہیں اس کرائسس میں. اوکے. اس لیے کرائسس دور نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا آپ کے پیٹرول پمپس, کیا آپ کے مالز, یا کیا آپ کے ریسٹورنٹس ختم ہو گئے ہیں وہاں خرید و فروخت؟ پیسہ بن رہا ہے ان لوگوں کا. سو بیچ میں رہ گئے 10% جس میں آپ بھی ہیں اور میں بھی ہیں. ہم پہ وہ ٹیکس لگے گا, ہم پہ یہ ڈالر کا سارا کرائسس آئے گا. ہم نے بچے پڑھانے ہیں اور اس کی فیس مشکل آ جائے گی. ہم نے اے سی چلانا ہے تو 80-90 ہزار 1,000 اے سی کا بل آئے گا. یہ ہمارے مڈل کلاس اربن پاپولیشن کے پرابلمس ہیں جو بڑے سیریس ہیں. مگر ان سے ہی وہ لوور مڈل کلاس ہو, اپر مڈل کلاس ہو, میرا خیال ہے کہ وہ شفٹ کرے گی مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس تک. لوور مڈل کلاس شاید اور لوگ فیملی کے بھی کام کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ہمارا ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ ایک بندہ یا 2 بندے کماتے ہیں, باقی سارے عیش کر رہے ہیں. تو اس مشکل میں شاید وہ بھی کام کرنا شروع کر دیں. میں چوریاں ضرور کریں گے. ٹیررزم آپ کا ایم نہیں بڑھ رہا ہے. غریب آدمی کا بچہ جو ہے, 10 بچے اس کے پاس ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, تو وہ 2 بیچ دے گا. وہ پروسٹیوشن میں بیچے یا ٹیررزم میں بیچے,
آپ کو بڑا سیریسلی اس طبقے کا خیال رکھنا پڑے گا اگر آپ نے اس انسرجنسی کو روکنا ہے. بالکل سر, یہ سوشل انریسٹ کا تو ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے ان چیزوں کے ساتھ. جی بالکل, بلکہ IMF نے 2 ہفتے پہلے کہا بھی ہے. سر دنیا پریشان ہے آپ کے اوپر سوائے آپ کے حکمرانوں کے. بالکل سر, یہ پرابلمس کی بات کی, ایک ہم یوز کرتے ہیں لفظ اسٹرکچرل ایشوز. ایک تو سر تھوڑا کلیئر کریں کہ اسٹرکچرل ایشوز اصل ہوتے کیا ہیں, اور پاکستان کے 4 سے کوئی 5 امپورٹنٹ اسٹرکچرل ایشوز کون سے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹرکچرل ایشوز کا مطلب ہے کہ آپ کی, ہم پنجابی میں کہتے ہیں نی جس کے اوپر گھر کھڑا ہے, وہ جو پلرز ہیں تو وہ 4 ہی ہیں, 5 کر لیتے ہیں ہم اس کو. پہلا پلرز تو زمین ہے, لینڈ. آپ کی لینڈ لیسٹ پروڈکٹیو ہے. ایگریکلچر جو یہ کہتے ہیں بیک بون ہے, ٹوٹل GDP 22% GDP کو فیڈ کرتی ہے. اس 22% میں فارمنگ اونلی 8% ہے. اوکے, اس 8% میں سے 3% فوڈ, 3% کیش کراپس اور 2% مائنر کراپس. باقی آپ لیتے ہیں یہاں سے کیٹل فارمنگ اینڈ فشریز اینڈ سچ فورتھ. سو وہ جو فوڈ سیکورٹی for 230+ ملین ہے, وہ پہلا پرابلم ہے آپ کا. مگر اسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے آپ کا واٹر پرابلم. جس ملک میں فلڈز آتے ہوں اور ڈیمز آپ نے بنائے نہ ہوں, جس ملک میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے بڑا واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, وہاں درخت نہیں ہے, ایویپوریشن کا پرابلم ہے, 40% آپ کا پانی کینال پہ ضائع ہو جاتا ہے, اور پچھلے 75 سال میں آپ نے کچھ نہیں کیا. تو اسٹرکچرل پرابلمس آگے سیڈ کے بھی ہیں اور کھاد کے بھی ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے ایگریکلچر جس کے پاس پیسٹیسائڈ کی فیکٹری نہیں ہے. تو یہ اسٹرکچرل پرابلمس, آپ کی جو ساری زمین ہے کلٹیویبل لینڈ, اس کا صرف 20% کیپٹلسٹ فارمنگ ہے جو ملک کو کھلا رہا ہے. باقی تو سیلف سفیشنسی پہ ہے, پاپولیشن بناتی ہے. اور وہ پہلا اسٹرکچر پرابلم آپ کو واٹر اینڈ لینڈ پروڈکٹیوٹی. ٹھیک ہے, ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا آپ کو اپنی ایگریکلچر کو, اگر آپ ایگریکلچر کو بنانا چاہتے ہیں ابھی. دوسرا جو ہے وہ ہے آپ کا لیبر پروڈکٹیوٹی, دوسرا فیکٹر آف پروڈکشن. ہر سال آفیشیل اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ 24 to 26 ملین بچے پرائمری کلاس میں داخل ہوتے ہیں. ہر سال 1.8 ملین بچے میٹرک کرتے ہیں. کدھر گئے وہ باقی بچے؟ اباؤٹ 22 ملین بچے آپ کے ان پڑھ ہر سال نکلتے ہیں. ٹیفٹا تو بڑا کرتے ہیں, وہ کچھ 100 کچھ ہزار بچے ہیں. 22 ملین بچے آپ کے ان پڑھ ہر سال آؤٹ آف دا اسکول چلے جاتے ہیں. جو اسکول ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں بات کریں کہ کیا اسکلز دے رہے ہیں اور کیا انٹرنیشنل لیول پہ ورک ہیبٹس نہیں ہیں. تو جب تک آپ, میں یہ نہیں کہتا کہ 20-22 سال کی ایجوکیشن دیں, آپ 6 مہینے کے انٹرنیشنل لیول کے اسکلز اینڈ ورک ہیبٹس دے کے انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن دیں, یہ باہر جا کے آپ کو ڈالر کمائیں گے. ابھی بھی آپ کے سب سے بڑا ڈالر کمانے کا ذریعہ پاکستانی ہے جو باہر بیٹھے. سو لیبر پروڈکٹیوٹی جو ہے نا, آپ 1000 روپے روز دیں اور کہیں کہ یہ 10,000 روپے کمائے, تو نہیں, وہ 1000 سے 2,000-3,000 کما لے گا. بالکل. آپ اس کو اتنا پروڈکٹیو کریں کہ 10,000 روز کا لے تو 1,00,000-2 لاکھ تو کمائے نا. آپ کے یہ اسٹرکچر ایشوز ہیں. تیسرا آپ کا جو ہے, ہم فائنینشیل نہیں میں کہتا, انرجی ہے. اوکے. پاکستان ہیز 10 ways آف پروڈیوسنگ الیکٹریسٹی, بٹ پاکستان 60% اپنی الیکٹریسٹی جو ہے وہ فورن آئل اور گیس پہ ہے. شاید 8% ہے نیوکلیئر پہ, اور باقی ہائیڈل ہے اور کول ہے اینڈ سچ فورتھ. آپ کی ان ایفیشنسیز جو ہیں وہ پھر آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ جاتی ہیں. سو اگر آپ نے 21ویں صدی کے اگلے کچھ سالوں میں وائبل ہونا ہے تو SDGs کہتے ہیں چیپ اینڈ کلین انرجی آپ کو کر دینا پڑے گا. مگر آپ کے ان ایفیشنسیز یہ ہیں
کہ آپ گھروں کو کہتے ہیں کہ سولر پہ چلے جاؤ، مگر آپ ان کی وہ جو واپس گریڈ کو دینا ہے وہ مہنگا کر دیتے ہیں. آپ نے کہا سولر پینلز پہ ٹیکس اڑ گیا ہے، مگر وہ جو انورٹرز ہیں ان پہ تو کوئی ٹیکس آپ نے نیچے نہیں کیا. سو آپ کی پالیسیز جو ہیں. چوتھا جو ہے وہ نیچرلی انٹرپرینور ہے. اوکے. آپ کا جو لارج اسکیل بزنس ہے وہ اجازت ہی نہیں دے رہا تھرو پالیسی میکرز کے اسمال بزنسز کو، میڈیم بزنسز کو پروڈکٹیو بنا دے اور ایکسپورٹیبل بنا دے. میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے کارپیٹس ور ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، ہینڈ ووون کارپیٹس. یہ اس کو پروڈکٹ آف کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں. میں ان کو پروڈکٹ آف فائن آرٹس کہتا ہوں. ماسٹر کرافٹس مین ٹیکس 3 months ٹو میک، اور وہ اپنا جس کو کہتے ہیں سول لگاتا ہے اس میں اگلے ہم شاید 10 یا 15 ہزار ڈالر کا وہ بیچتے ہیں، اگلے ملینز آف ڈالر کا اس کو بیچتے ہیں ایز پیس آف آرٹ. آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ صرف ایک پروڈکٹ ہے. آپ کے پاس بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جیسا ملتان ہے، سوات ہے، جو آپ ایک ملک جس کے پاس چوتھی بڑی سونے کی کان ہو، ہیرے جواہرات کی کان ہو، وہ قرضوں میں. آپ نے کہاں اپنے جیولری انڈسٹری کو برانڈنگ دی ہے؟ سو آپ کے انٹرپرینورز کی اسکلس، برانڈنگ، ایکسپورٹیبلٹی آلموسٹ زیرو ہے، سوائے ان چند کے جو ISO سرٹیفائڈ ہے اور ٹیکسٹائل ہے اور اس کے علاوہ شاید فٹ بالز ہیں. اس کے علاوہ وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. سو ڈیورسیفیکیشن آف یور انڈسٹری. اب وہاں 2 پرابلمس ہیں. اگر آپ آٹومیٹک انڈسٹری لگاتے ہیں جو بہت اچھا ہے، تو آپ کو لیبر امپلائبلٹی نہیں ملتی. اور اگر آپ لیبر امپلائبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اکانومی سلو ہوتی ہے. اس کا میں اگین ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں. آپ کی بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ چاول ہے. اٹ ٹیکس 6 months ٹو پروڈیوس رائس اینڈ ایکسپورٹ. آپ اس کی جگہ کمپیوٹرز منگوا رہے ہیں جو روز کے روز پیدا ہوتے ہیں. تو آپ کا صرف ٹرمز آف ٹریڈ میں ڈفرینس پیسوں کا نہیں ہے، وقت کا ہے، انپٹس کا ہے. 6 months انپٹس ٹو پروڈیوس اور ٹو بائی لیپ ٹاپ. تو آپ کو اپنی ریسورسز کو ڈیورسیفائی کرنا چاہیے. آپ کے پاس اونکس ہے، آپ کے پاس اور بہت سارے سنگ مرمر ہے، ان سے آپ بہت سارے پروڈکٹس پیدا کر سکتے ہیں. آپ نے کوشش کی فروٹس کو جوسز بنا کے ایکسپورٹ نہیں کر سکے، مگر اس کے علاوہ بھی تو اور پروڈکٹس ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ ویژنس ہم لیک کرتے ہیں. اوکے. میرا یہ خیال ہے ہم پالیسی لیک کرتے ہیں. ہمارا پالیسی میکر جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنا تو چاہتا ہے. سو یہ 5واں جو ہے کہ گورنمنٹ خود ایک پلیئر بنی ہوئی ہے کہ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرو. اس ٹیکس سے ہمیں دے کیا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. 7 گورنمنٹس، فیڈرل، 4 پروونشل اور GB اور اس ٹیکس پہ چلتی ہیں. آپ سیکورٹی اسٹیٹس بھی ہیں جو ساری ملک ہوتے ہیں، مگر آپ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنے. جب تک آپ پروڈکٹیوٹی آف یور لیبر، جب تک آپ لا اینڈ آرڈر، جب تک آپ انفراسٹرکچر، یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی نا. آپ گورنمنٹ نہ کرے، گورنمنٹ پرائیویٹائز کر کے اس پہ ٹیکس لگا دے کہ وہ کیا ہوتے ہیں ٹول ٹیکس اینڈ آل دس. جی. تو آپ ٹورزم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت علاقے ہیں، مگر جب ہم ان خوبصورت علاقوں پہ بلڈنگز بنا دیتے ہیں تو وہ خوبصورت نہیں رہتے. سو سوچنا پڑے گا نا کہ ٹورسٹ آتا کیوں ہے؟ ان درختوں اور پہاڑوں کو دیکھنا ہی یا ان ہوٹلز میں رہنے؟ بالکل ٹھیک. پھر جو ہمارا ویژن ہے، ویدر اٹس اباؤٹ لیبر پروڈکٹیوٹی اور ویدر اٹس ٹورزم اور کچھ اور، وہ بڑا سستا ہے کہ جی 5,000 روپے کرایہ رکھ لو. 5,000 روپے آپ کوالٹی کیا دیں گے؟
آپ کو جب تک 15,000 روپے 20,000 روپے کرایہ رکھیں گے تو ایک اپر اینڈ ٹورسٹ آئے گا نا. اس کے لیے پھر آپ کو وہ انفراسٹرکچر, وہ کوالٹی, وہ روڈز, وہ بسز, وہ ریکریشن دینی پڑے گی جو آپ نے. چھوٹے چھوٹے ٹھیکیدار رکھے ہوئے ہیں جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اس قسم کی. سو ویژنز آپ کے پاس شاید ہوں, مگر ان ویژنز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بیوروکریٹک سٹرکچرز آپ کے کار ہی نہیں رہے. ہم بیٹھے ہیں بڑے ریلیکسڈ ہیں, ملک ڈوب رہا ہے, اکنامک کرائسس ہے, لوگ بے شک اکنامکلی ڈوب رہے ہوں یا فلڈز میں ڈوب رہے ہوں, ہم لوگ بڑے ریلیکسڈ ہیں اس ملک میں. ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے پولیٹیشین, ہمارے اکانومسٹ, ہم ابھی بھی نیو کلاسیکل ماڈل کو دیکھ رہے ہیں, حالانکہ یہاں ڈیولپمنٹ ماڈل آنا چاہیے. ویری ویل سیڈ سر, ویری ویل سیڈ. اور آئی تھنک آپ نے سارے کے سارے ایشوز ایک ان اے ویری کمپریہنسو مینر آپ نے نا اس کو بتایا ہے. نیکسٹ کویشچن فالوز فرام دس تھنگ. مطلب پارشلی تو اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ پاکستان پروگریس کیوں نہیں کر رہا ہے اکنامک ٹرمز, بٹ جس طرح ویتنام ہے وہ میپ پہ سر ایک دم سے پتہ بھی نہیں لگتا کہ کدھر ہے. 93 ملین پاپولیشن, ایریا probably less than half of what Pakistan has. Their reserves are $104 billion. پاکستان کی ایریا, پاپولیشن, سب کچھ ملٹیپلائڈ بائی پتہ نہیں کتنے ٹائمز, اینڈ our reserves are جیسے آپ نے بتایا 5 بلین, اور اب کہتے ہیں اور کم ہو جائیں گے. تو یہ جو اکنامک میریکل ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ممالک میں, اپارٹ فرام دیز اسٹرکچرل ایشوز, وٹ ڈو یو تھنک آر سم آف دا ریزنس کہ پاکستان اکنامک میریکل نہیں ابھی تک کر سکا پول آف؟ دیکھیں, آپ کا اگزامپل غلط ہے. ویتنام نے 20 سال فرانس سے لڑائی کی, سپر پاور سے اس کو ہرایا. 20 سال امریکہ سے لڑائی کی, سپر پاور اس کو ہرایا, اور 1-2 سال چائنا سے لڑائی کر کے اس کو بھی ہرایا. ان کی جو نیشنل اسپرٹ ہے وہ, اور ان کا لیڈر تھا ہو چی من, وہ فلسفی مارکسسٹ فلسفی پہ چلتے ہیں. انہوں نے اس کو اوپن کر دیا, اسی امریکہ کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں اسی. مگر اگر آپ ان کی ایجوکیشن دیکھیں, سکلز دیکھیں, تو وہ رائس کے ارد گرد ہیں. ان کی کیمسٹری بھی رائس کی ہے, فزکس بھی رائس کی ہے, بزنس بھی رائس کا ہے. انہوں نے اپنے ایک پروڈکٹ پہ سارا ماڈل بنا کے چیزوں کو اٹھایا. میں اگزامپل کسی اور ملک کا دینا چاہ رہا تھا, وہ ہے انڈونیزیا. اوکے. انڈونیزیا ہم سے زیادہ پاپولیشن ہے, 4th لارجسٹ بائی پاپولیشن. اٹ از اے مسلم کنٹری. 7,000 آئلینڈز ہیں. آئے دن وہاں آتش فشاں پہاڑ بھی پھٹتا ہے, وہاں سونامی بھی آتی ہے, وہاں فلڈز بھی آتے ہیں, کئی ہزار لوگ مرتے ہیں. اٹ از دی 16th لارجسٹ اکانومی. جب ہمارے پاس مشرف صاحب تھے وہاں بھی جرنیل تھے, مگر جو نیشنل اسپرٹ, سنگل پروڈکٹ دیٹ از کوکنگ آئل, یس, پام آئل, یس, دنیا کو آپ کیوں نہیں ایک سنگل پروڈکٹ ایسا رکھ رہے جو آپ دنیا سے وہ ڈالر کما کے پھر دنیا سے باقی چیزیں خرید لیں, اور کچھ نہ کریں تو آپ کے پاس ہے سنگل پروڈکٹ. آپ کا یوتھ اسی کو اسکل کر دیں, وہی آپ کو دنیا میں ایمبیسڈر بھی بنے گا. مگر جب آپ غریب آدمی کے بچے کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں, جب آپ اس زمین کے بارے میں سوچیں گے نہیں, تو وہ, میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ایک اور بھی خیال رہتا ہے یہاں کہ نارتھ کوریا جو سائنسدان ہیں وہ امریکہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ ان کی نیشنل اسپرٹ ہے نا. نارتھ کوریا کو بہت امیر ملک نہیں ہے, مگر دیکھیں تو صحیح اپنی میزائل ٹیکنالوجی, اور تو وہ ہمیں جب آفر کی جاتی ہے تو ہم فوراً چلے جاتے ہیں. ہمارا اچھا اسپیشلسٹ بھی باہر جا رہا ہے, ہمارا اچھا پیسے والا بھی باہر جا رہا ہے, ہمارا مزدور بھی باہر جا رہا ہے, اینڈ سچ فورتھ. تو بیچ میں ہم جیسے چند لوگ جو بائی پرنسپل رہنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہیں وہ ان پروڈکٹیو قوم ہے. سر اپرچونیٹیز نہیں تو پھر بندہ کیوں باہر نہ جائے؟ دیکھیں بات, مجھے کوئی اعتراض نہیں باہر جانے کی. انڈینز نے یہی انڈیا کا نے کیا ہے کہ انہوں نے
دنیا کی ملٹی نیشنلز میں جا کے نوکریاں کی ہیں, ان کے ڈائریکٹرز بنے ہیں, پیسہ بھی بھیج رہے ہیں, لوگوں کو بھی امپلوائے کر رہے ہیں. آپ بھی کریں نا یہ, مگر اس کے لیے ایک آپ کی پالیسی ایسی ہونی پڑے گی جس میں یو آر تھنکنگ فرسٹ اباؤٹ یور کنٹری, رائٹ, اٹس پاپولیشن, اٹس یوتھ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی ایگزسٹنگ پاپولیشن کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے, ہمیں صرف فیوچر جنریشن کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ کرائسس ان کا ہے, اپرچونٹیز ان کے پاس نہیں ہیں. ہم آج بھی ریسٹرکچر اگر کر دیں اپنی ایگریکلچر کو اور اپنی ہیومن ریسورس کو تو وہ اور سوچ لیں کہ جی ہم نے ایگریکلچر را مٹیریل کے بجائے منرل را مٹیریل کو بیس بنانا ہے تو شاید ہم بریک تھرو کر جائیں. ابھی ہم نے جب یہ فیصلہ کر لیا فار سم ریزن تو ہم نے بڑے اچھا ایگریمنٹ کیا ہے, برے ایگریمنٹ سے اچھا ایگریمنٹ کیا ہے, تو ہم اور ریسورسز پہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہمارا وہ جو ایشو ہے کہ جی انڈر دی ٹیبل مجھے کیا ملے گا, رائٹ, وہ ملک کو بیچے جا رہا ہے, ملک کے ریسورسز کو بیچے جا رہا ہے. تو سر یہ مطلب اب اکنامک ایشوز میں آف کورس سوشل ایشوز آتے ہیں, مورل ویلیوز, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں. لی کوان یو نے کیا تھا کہ ہی میڈ دا پاپولیشن اسٹیک ہولڈر ان دا گروتھ, تبھی لوگ اب آپ جس طرح بات کریں انسینٹیوائز کرتے ہیں نا, تو یہ پھر ہمیں ظاہر ہے اکنامک سے نکل کے تھوڑا سا سوشل ویلیوز, مورل ویلیوز, ان کی طرف پھر آئی تھنک کام کرنا پڑے گا. جی دیکھیں اکنامکس کبھی وائڈ میں نہیں جاتی. ایبسلیوٹلی. اکنامکس کے لیے لا اینڈ آرڈر اچھا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں کینز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کنزمپشن کا لا کو سائیکولوجیکل لا کہتا ہے. سائیکالوجی آف دی پیپل کہ وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں, زیادہ بچاتے ہیں, زیادہ انویسٹ کرتے ہیں, یہ ان کی سائیکالوجی آئے گی نا. آپ کو ریسٹرکچر اپنا ایجوکیشن سسٹم کرنا پڑے گا, ویری ویل سیڈ, تاکہ ان لوگوں کی سائیکالوجی انویسٹمنٹ اورینٹڈ ہو, رسک ٹیکرز ہوں. ہم رسک ایورسرز ہیں. ایبسلیوٹلی. اگر ہم رسک ٹیکرز بن جائیں, حالانکہ چھوٹے چھوٹے دکاندار, چھوٹے چھوٹے بزنسز مشروم کرتے ہیں, وہ رسک ٹیکرز ہیں. مگر جب آپ میڈیم سے اوپر جاتے ہیں تو سوائے گورنمنٹ سے مراتے مانگنے کے, آپ ہمارا سیالکوٹ کی انڈسٹری اور ہماری فیصل آباد کی انڈسٹری میں یہی فرق ہے. سیالکوٹ رسک ٹیکرز ہے, انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بھی بنا لیا, انہوں نے ایکسپورٹس بھی کر دیں. فیصل آباد جو ہے وہ ابھی تک اسی پہ ہے کہ جی ہمیں ٹیکس چھوٹ کتنی ملتی ہے, ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے. سو مائنڈ فریم اب دونوں ایک ہی ملک کے, ایک ہی پنجاب کے دو شہر ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر پرائیویٹ سیکٹر بلڈ کرنا ہے تو آپ ان کو جو ہے کمپٹیشن کی اجازت تو دیں. ہر جگہ تو گورنمنٹ گھسی ہوئی ہے کہ جی ہم سے اجازت لوگے تو بزنس کرو گے. بالکل ٹھیک ہے. دین مائنڈ فریم تو کیپٹلزم لائے نا جی آپ. یس. یہ ملک وہ ہے جو ملٹی کلچرل بھی ہے, ملٹی ایتھنک بھی ہے, مگر اس کے ساتھ ملٹی سسٹم بھی ہے. ہمارے کچھ علاقوں میں فیوڈلز بیٹھے ہیں, کچھ علاقوں میں سردار بیٹھے ہیں, کچھ علاقوں میں کیپٹلزم ہے, کچھ علاقوں میں سوشلزم ہے. تو آپ کیسے چاروں سسٹم, اور پھر ہم کہتے ہیں اسلامک بھی بلڈ کرنا ہے, تو آپ ایک کھچڑی بنا کے جب دیں گے تو کون سا ملک آپ سے ایک سیریس لیول پہ اکنامک ڈائلاگ کرے گا؟ ایبسلیوٹلی سر. اسی وجہ سے پچھلے 10 سالوں میں ہماری FDI لیس دین 1% آف دا GDP. جی 0.95 بلین ہے 2022 میں. 2021 میں وہ 1 بلین تھی, اور اس میں بھی تقریباً آدھے امریکہ کی ہے اور باقی آدھی چائنا کی ہے. بالکل سر. فائنل کویشچن میں جانے سے پہلے ایک مجھے بھی بڑا اس میں ہے کہ ہم کہتے ہیں جو ہماری ریزروز ہیں آج کل اٹس ان دا نیوز, ریزروز ہمارے ڈیٹ بیسڈ ہیں, ریزروز بھی. تو اگر میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں ایز اے کنٹری, مطلب چائنا ایز اے فرینڈ اور سعودی, تو وائی وڈ آئی الاؤ یو, کیونکہ جو پیسے ملتے ہیں آپ کو پتہ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ اس میں یوز, تو اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ ہمارے ریزروز ڈیٹ بیسڈ ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ایٹ لیسٹ جو مجھے پتہ ہے کہ 3 بلین سعودی عرب نے پاک کیے ہوئے ہیں اور 3 بلین چائنا نے پاک کیے ہوئے ہیں. جی. اس سے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں.
اوکے. مگر آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، دکھانے کے لیے. اوکے. اور آپ انٹرسٹ دیے جا رہے ہیں. اگین ایشو یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ لائیں لوگوں کی، دوسرے ملکوں کی، آپ ٹریڈ کو فروغ دیں کہ جی آپ چائنا بتائے کہ وہ ہم سے کیا کیا چیزیں اسمال بزنسز سے خرید سکتی ہے. سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں پہلے بھی ہوتا تھا کہ تیل ریسٹرکچرنگ پہ دے دیتا تھا، وعدہ کیا انہوں نے پچھلی گورنمنٹ میں کہ ہم ریفائنری لگائیں گے، تو کیوں نہیں لگائی؟ یہ وہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہم اتنے سالوں سے آپ کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی مگر اس کے کچھ پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں. ہم گلوبل سیناریو میں آئی ایم ایف پتہ نہیں امریکہ کے انڈر پریشر کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، مگر ان کے کہنے پہ ہم نے سی پیک کو کم کیا ہوا ہے. سعودی پیسے کی وجہ سے یا سعودی تیل کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے ہم ایران سے اس لیول پہ دوستی نہیں کرتے. ابھی ایک گورنمنٹ چینج کی کہ رشیا سے دوستی کرنی، تیل لینا یا نہیں لینا یورپ خود لیے جا رہا ہے اینڈ سچ فورتھ. سو جب آپ ڈپینڈنٹ ہو گئے اس لیول پہ تو آپ پہ کوئی نہ کوئی دوست ملک یا آپ کو تھوڑے سے پیسوں میں شرطیں ایسی لگاتا ہے جو آپ کی سوورنٹی کو افیکٹ کرتی ہیں. سر فائنل کویشچن. 2023 ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، ابھی آئی ایم ایف کے ریویو چل رہا ہے، ڈیلے، ڈالرز، ایوری تھنگ. ایک عام بندہ، ابھی بجٹ بھی کچھ مہینے تک آ جائے گا، تو ایک کامن مین واٹ شوڈ ہی اور شی اور دے بی ایکسپیکٹنگ فرام دس ایئر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی نیوز ہے کہ منی بجٹ آ رہا ہے اور اس منی بجٹ میں پیٹرول 100 روپے اوپر جا رہا ہے اور اس بجٹ میں اور ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں سچ فورتھ. تو مشکلاتیں بڑھ رہی ہیں، پیداواریت ہے نہیں، جی ڈی پی جو ہے آپ کی پہلے سے گری ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 12 ملین ان امپلائڈ ہیں. وہ جو کام نہیں کرتے میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو امپلائڈ ہیں ان کو کوئی بہت زیادہ خاطر خواہ پیسے نہیں مل رہے. منیمم ویج ہم نے بات کر لی، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس ہے نہیں اور مہنگی ہو رہی ہے، انرجی ریسورسز مہنگی ہو رہی ہیں. سو اربن پاپولیشن جو ہے اس پہ تو خاصی مشکلیں آنے والی ہیں. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ بچے اسکول بھیجنے ہیں یا نہیں. اگر تو یہی اسکول ہے جہاں لو لیول کی ایجوکیشن ہے تو بہتر ہے وہ اسکل انہانسمنٹ پہ بھیجیں اپنے بچوں کو. مگر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے اور یہ بڑی انٹرپرینوریل قوم ہے، تو بہتر ہے کہ یہ آپس میں چھوٹے چھوٹے کوپریشن کر کے کاروبار کرنا شروع کریں. اور اب تو نیٹ بھی آ گیا ہے، اب تو بہت سارے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو نئی ٹیکنالوجی اور نئی اپرچونٹیز میں اگر یہ چلے جائیں تو شاید اپنا گھر تو چلا لیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا ایک قوم کہ ہم تھوڑی سی بے ایمانی کم کریں، تھوڑا سا دوسرے کی جیب کاٹنا کم کریں، آنیسٹلی اور کام کر کے اور ریزیلینٹ ہو کے اور انٹرپرینوریل ہو کے ہم چیزوں کو دیکھیں تو چیزیں ٹھیک ہو جایا کرتی ہیں. اگر ایک بچہ کئی لاکھ روپے خرچ کر کے ایلیگل امیگرینٹ بننے کو تیار ہے تو وہ اتنے لاکھ روپے یہاں کیوں نہیں انویسٹ کر کے لیگلی اپنے گھر والوں کے پاس رہ کے یہاں کوئی اتنی پیداواریت کر دے. پڑھے لکھے لوگوں کو، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں کہ اب آپ نوکریاں نہ ڈھونڈیں، اب آپ انٹرپرینور بنیں، نوکریاں دیں. یہ وہ گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ ڈپینڈ کرنا شروع کریں، بشرطے کہ وہ آپ کو ہر دفعہ دھوکہ نہ دے جائیں ان دی کانٹیکسٹ. سو بی آنیسٹ، ڈائریکشنز ٹھیک ہیں،
فلڈ اگر آیا ہے تو جب سال بعد اس پانی نے جانا ہے تو وہاں پیداواریت زیادہ ہوگی. ہر نگیٹو کا پازیٹیو بھی ہے, یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. تو 2023 میں مشکلیں تو ہوں گی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ریزیلینٹ ملک ہے. ہمیں 2010 کے فلڈز بھی یاد ہیں, ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب بجلی نہیں تھی. تو ہماری گورنمنٹس نے بھی اور ہمارے انڈسٹریلسٹ نے بھی اور ہمارے لوگوں نے بھی حل ڈھونڈے, تو ڈھونڈ لیں گے ان دی کانٹیکس. میں بہت پازیٹیو ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ورک ہیبٹس, آنیسٹی, کوپریشن, اینڈ اسٹاپ لوکنگ ایٹ دی گورنمنٹ فار اینی ہیلپ, اسٹارٹ لوکنگ فار کمیونٹی پارٹیسپیشن. میں تو SDGs میں یقین کرتا ہوں کہ اپنے پانی کو, اپنے بجلی کو, اپنے سڑک کو, اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرو, اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرو, تاکہ وہ کچھ سالوں میں اور لیول پہ چلے جائیں. ویری ویل سیٹ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اینڈ وی ووڈ لو ٹو انوائٹ یو ونس اگین تاکہ ہم اور بات کر سکیں. تھینک یو ونس اگین سر.